بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور الحمدللہ آج ہماری اس سلسلے میں 11ویں نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے شروع کے 7 چیپٹروں کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج کل ہم 8ویں چیپٹر کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ہمارا جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں وہ ہے استاد کی لغزش سے درگزر۔ عام طور پر حکمران طبقہ علماء اور اساتذہ کی دل سے عزت کرتا تھا۔ ان سے کوئی اگر سرزر ہو جاتی تھی تو عفو اور درگزر سے کام لے کے ان کو معاف کر دیتا تھا۔ قطب الدین شافعی کے استاد تھے۔ ان کا ایک قابل مواخذہ فعل سلطان نور الدین زنگی 541 سے لے کے 559 کے سامنے پیش آیا۔ سلطان نے ان کو سن کے کہا، اگر یہ بیان صحیح ہے تو ان کا علم و فضل ان کی کوتاہی کی تلافی کرتا ہے، اور خود ان سے کوئی مواخذہ نہیں کیا۔ ایک نہایت سنگین واقعے کا تعلق ناصر الدین کباچہ سے ہے۔ وہ رحیم یار خان کے والد تھے۔ سلطان قطب الدین ایبک کے ہم عصر تھے۔ کے مدرسہ معزیہ میں اس کا لڑکا پڑھتا تھا۔ وہاں ایک استاد نے ایک لڑکے کو ایسی ضرب چوٹ ماری کہ لڑکا مر گیا۔ دوسرے استاد اس کو پکڑ کے سلطان ناصر الدین کباچہ کے سامنے لے گئے۔ سلطان نے سن کے انتہائی صبر و تحمل کا ثبوت دیا۔ اپنی جیب سے سفر خرچ نکال کر استاد کو دیا اور کہا، جس قدر جلدی ہو ممکن میری سلطنت کو چھوڑ کر چلے جا۔ اگر اس واقعے کی اطلاع اس کی ماں کو ہوگی تو وہ تجھے زندہ مار دے گی۔ سلطان کا ضبط و تحمل قابل تعریف تھا۔ عوام میں مقبولیت اور احترام۔ یہ علماء اور اساتذہ عوام سے مختلف طبقات میں بے حد مقبول ہوتے تھے۔ ان کی مقبولیت کا راز ان کے علم تقویٰ و پرہیزگاری اور حق گوئی میں پنہاں ہوتا تھا۔ وہ عوام کے حقوق کے نگہبان ہوتے تھے۔ عوام بھی ان پہ دل و جان سے فدا ہوتے تھے۔ عوام الناس میں در حقیقت بے تاج بادشاہ ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے استاد عبداللہ بن مبارک خراسان تشریف لائے۔ سارا شہر ان کے استقبال کے لیے شہر کے باہر امنڈ آیا۔ حسن اتفاق دیکھیں اس دن وہاں بنی عباس کا جلیل القدر خلیفہ ہارون رشید بھی موجود تھا، بلکہ محل کے اوپر سے وہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس ایک کنیز کھڑی تھی۔ یہ سارا منظر دیکھ کے وہ بے ساختہ بول اٹھی، حکومت اس کو کہتے ہیں، اس کی حکومت دلوں پر ہے، اور آپ کی حکومت طاقت کے زور پہ۔ ایک مرتبہ جامع مسجد بغداد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے شیخ عبدالقادر جیلانی وعظ فرما رہے تھے۔ اس اثنا میں وعظ میں ان کو چھینک آ گئی۔ حاضرین نے چھینک کے جواب میں سب نے بیک یک یرحمک اللہ کہا۔ اس سے ایک ایسی گونج دار آواز پیدا ہوئی۔ مسجد کے مقصودہ میں خلیفہ مستنجد باللہ بھی موجود تھے۔ وہ اس آواز سے پریشان ہو گئے۔ پھر ان کو بتایا گیا، حاضرین نے شیخ کو چھینک کا جواب دیا ہے۔ اس معمولی سی واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عوام کے دل میں شیخ صاحب کی کتنی قدر و منزلت تھی۔ جنازے میں ازدحام۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، ہماری اور بے دینیوں کی مقبولیت کا اندازہ لگانے کے لیے جنازوں کے ساتھ حاضرین کی کثرت ایک صحیح معیار ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ جس روز مشہور تابع امام حسن بصری کا انتقال ہوا 110 ہجری میں، تو جنازے میں شرکت کرنے والوں کا ہجوم بے انتہا تھا، حتیٰ کہ اس روز سارے شہر کے مسلمان قبرستان میں چلے گئے۔ شہر کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے والا کوئی شخص باقی بچا نہ تھا۔ امام احمد بن حنبل کے جنازے میں 8 لاکھ مرد 60,000 عورتیں شریک ہوئی تھیں۔ امام ابن تیمیہ کا انتقال قید کی حالت میں دمشق کے قلعے میں ہوا تھا۔ اس منزل پہ آ کر میرا قلم ٹھہر جاتا ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ کہاں یہ بزرگ اساتذہ، کہاں آج کل کے اساتذہ۔ یہ لارڈ مکالے کے نظام تعلیم کے
پروردہ، نہ رضا الہی، نہ خوف خدا، نہ خوف آخرت، نہ اتباع سنت، نہ اثار، نہ قربانی، یہ دو کف جو کے بھکاری، پیٹ کے محور پر چلنے والے حیوان، فریب خوردہ اور غمگشتہ استاد۔ اب ہم اس کتاب کا حصہ دوم، مسلمان مثالی طلبہ کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، اور اس کا ٹاپک باب اول میں ہے تحصیل علم و فضل، اور تحصیل علم فرض ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق انسان دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے۔ خلیفہ کے مفہوم سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان پر کچھ فرض اور ذمہ داریاں عائد ہیں۔ ان فرائض کی بجاوری میں انسان کا امتحان ہے، اور اس امتحان اور آزمائش کے لیے تمام ضروری اسباب اور وسائل انسان کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر دیے ہیں۔ جسم، توانائی، مادی نعمتیں، مہلت عمر دی ہے۔ اب انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ اپنے مالک کی فرمانبرداری کی راہ اختیار کرے، اس نہج پر زندگی گزارے جیسے کہ مالک کا فرمان ہے۔ اس وجہ سے انسان کے لیے اپنے آقا اور مالک کی مرضی اور منشا کا جاننا نہایت ضروری ہے، جس کے بعد ہی اس پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو گمراہی کے اندھیرے میں بھٹکتے رہنا پسند نہیں کیا۔ اس نے رسولوں کو دنیا میں راہ حق کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا۔ آخری کتاب ہدایت قرآن مجید ہے۔ آخری اسوہ ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے۔ کامیابی ہدایت الہی کی پیروی میں ہے، ناکامی ہدایت الہی سے روگردانی اختیار کرنے میں ہے۔ ہدایتی تعلیم، دینی تعلیم کا حاصل کرنا ہر فرد بشر کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے تحصیل علم کو فرض بلکہ فرض عین قرار دیا ہے۔ ایک حدیث شریف ابن ماجہ کی رقم نمبر 224، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ایک اور حدیث کشف الخفا پہ جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 56 دین کی سمجھ پیدا کرنا ہر مسلمان پر فرض و لازم ہے۔ ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ حکم عام ہے، کسی مسلمان کو اس سے مفر نہیں۔ دوسری بات اس احادیث سے یہ معلوم ہوتی ہے تحصیل علم کی اصل ذمہ داری طالب علم کے سر ہے۔ تحصیل علم کے جدوجہد میں اصل خطاب طالب علم ہے۔ یہ ہر مسلمان طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضروری علم حاصل کرے، جہاں سے چاہے حاصل کرے، جس طرح چاہے حاصل کرے۔ تیسری بات ضمن اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے اسلامی معاشرے اور اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہے وہ تحصیل علم کے لیے حالات سازگار بنائے، حصول علم کی تمام ضروریات مہیا کرے، ہر طبقے سے تحصیل کی ہمت افزائی کرے، تحصیل علم کے راستے سے تمام معانیات اور رکاوٹیں دور کرے تاکہ کسی فرد کے لیے علم سے محرومی کی کوئی وجہ باقی نہ رہے۔ علم حاصل کرو گہوارے سے لے کے گور تک، یہ عربی زبان کا مقولہ ہے۔ یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے حصول علم کے لیے عمر کی قید نہیں۔ جب بھی غفلت کا پردہ دور ہو مسلمان تحصیل علم کر سکتا ہے۔ مرتے دم تک کہ مسلمان طالب علم ہے۔ کوئی عالم کامل اکمل نہیں ہوتا، اس کی حصول علم کی جد و جہد قبر تک جاری رہتی ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں استاد اور طالب علم کی اہمیت ہے، دوسری کسی شے کی اہمیت نہیں ہے، نہ عمر کی قید، نہ جگہ کی قید۔ جہاں استاد اور شاگرد جمع ہو جائیں بس وہی مدرسہ کھل گیا، وہیں درس شروع ہو گیا۔ تعلیم ہدایت ہے۔ جس تعلیم کا حصول ہر مسلمان کے لیے فرض ہے وہ تعلیم ہے قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے۔ جو ہدایتی تعلیم ہے وہ کارگزار حیات میں راہ مستقبل کی تعلیم دیتی ہے۔ افکاری تصورات کو عقائد و نظریات کے گھنے اور مستدام جنگل میں شعر حیات دکھائی دیتی ہے، جو انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ خلافت کی ذمہ داریاں اور فرائض ادا کر سکے۔ ہدایتی تعلیم انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے، اس کی مقصد تخلیق بتاتی ہے، انجام حیات اور آخرت کی خبر دیتی ہے۔ ہدایتی تعلیم انسان کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے قائم کرتی ہے، انسان کو عبادت کے طریقے سکھاتی ہے۔ ہدایتی تعلیم فرد کو تطہیر اخلاق اور عادات کرتی ہے، تعمیر سیرت و کردار کرتی ہے، انسان کے ذہن و فکر میں
ایک خاص نہج پر تشکیل کرتی ہے، حقوق العباد کی تعلیم دیتی ہے، ایک خوشحال فلاحی معاشرہ قائم کرتی ہے۔ ہدایتی تعلیم ایک ایسی ریاست قائم کرتی ہے جو بندگانِ خدا پہ رحیم و شفیق اور خداوند تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے۔ ہدایتی تعلیم حیات طیبہ کا اسلامی معاشرہ اور خلافت راشدہ کا اسلامی ریاست قائم کرتی ہے۔ اس لیے اسلام کی ہدایتی تعلیم ہر درجہ اہم اور ضروری ہے، جس سے کسی مسلمان کو مفر نہیں۔ اسلام کے نزدیک ایک اصل تعلیم یہی ہدایتی تعلیم ایجوکیشن ہے، لیکن دنیا میں پرامن اور خوشحال معاشرہ قائم کرنے کے لیے ہدایتی اور نظری تعلیم کے ساتھ ساتھ مادی وسائل بھی ضروری ہیں۔ اس لیے انسان اور انسان سے متعلق ماحول کی ضروری معلومات بھی حاصل کریں۔ یہ معلومات اندوزی ہے۔ انسٹرکشن حلال روزی اور نیک معاش گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان ہنر سیکھے، فنی تربیت حاصل کرے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور نوٹس خواند تو بہرحال ضروری ہے۔ لٹریسی اسی لیے دنیاوی تعلیم درج ذیل اجزاء پہ مشتمل ہے۔ نوٹس خواند لٹریسی، معلومات اندازی سوشل اینڈ نیچرل سائنس، ہنر آموزی پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن۔ اسلام ترک دنیا کا قائل نہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہر انسان بھرپور مادی زندگی بسر کرے مگر دینی اور اخلاقی حدود کے اندر۔ اس لیے وہ دنیاوی علوم کی ضروریات کا بھی پوری طرح قائل ہے، اس کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ تعلیم کا مطالعہ بتاتا ہے کہ پہلے دینی علوم کا تحصیل کرتے تھے، اس کے بعد وہ کاروانی، کارموزی اور ہنرمندی کی طرف توجہ دیتے تھے۔ مسلمانوں کی تعلیم در حقیقت دونوں تعلیموں کا مجموعہ ہوتی تھی۔ آج عالم اسلام کی بدبختی ہے، مغربی استعمار کی وجہ سے اسلامی تعلیم میں افراط و انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ دینی مدارس میں ہدایتی تعلیم کے چرچے ہیں مگر نہ اس پیمانے پہ ایک جدید معاشرے کی رہنمائی کر سکیں۔ مغربی درسگاہ میں صرف عمرانی اور طبعی علوم کا چرچا ہے مگر ہدایتی تعلیم سے یکسر تغافل۔ یہی ایک بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے۔ اسلامی نظام میں تعلیم قدیم اور جدید تعلیم کی یکجائیت مقصود نہیں ہے، جیسے سیمنٹ اور پتھر یکجا ہوتے ہیں، بلکہ ان کے باہم یکجا ہونا مقصود ہے، جس طرح دودھ و شکر یکجا ہوتے ہیں۔ ہدایتی تعلیم کا عکس ہر جگہ نظر آنا چاہیے۔ علوم خواہ عمرانی ہو یا طبعی، سب کی تعبیر و تربیت میں ہدایتی تعلیم عکس ریز ہونا چاہیے۔ الحمدللہ میں اپنا مطالعہ یہاں رکتا ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اسی باب کے عوام علم کی قدر و اہمیت کا مطالعہ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔